الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس آیت کا جو مسئلہ ہے انتہائی نازک ہے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ بھیرا شریف والے نے فرمایا کہ مجھ جیسے کم علم کو زیبا نہیں کہ اس میں اپنی خیال آرائی کو دخل دوں. فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی تحقیقات میں ہدیہ قارئین کر دوں. تو عزیزان گرامی قدر، آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں اس میں سے ایک اقتباس کا تذکرہ کرتے ہیں. شاید جلوہ حسن محمدی علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر کوئی چشم اشکبار مسکرا دے، کسی کے دل بے قرار کو قرار آ جائے. آپ لکھتے ہیں جو فارسی عبارت ہے اس کا میں خالی ترجمہ ہی بیان کر کے آپ کے گوشے گزار کر کے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ترجمہ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام افراد انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ حضرت علیہ السلام باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خلقت من نور اللہ. کشف صحیح سے معلوم ہوا کہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش اس امکان سے ہوئی جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے. ممکنات عالم کے صحیفہ کا خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مشہود نہیں ہوتا، بلکہ ان کی خلقت و امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس عالم سے برتر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور جب جہان میں ان سے لطیف کوئی نہیں تو پھر ان کا سایہ کیسے متصور ہو سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام صفت بشریت سے متصف ہیں، اور حضور علیہ السلام کی صفت بشریت کا مطلقاً انکار غلط، سر تا پا غلط ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بشر کہنا درست ہے یا نہیں.
جملہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم عین فرض ہے، اور ادنا سی بے ادبی سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے اہل ایمان میرے حبیب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص ہے، ادب و احترام ہے یا سوء ادب ہے۔ فرماتے ہیں پہلی صورت میں بشر کہنا جائز ہوگا اور دوسری صورت میں ناجائز ہوگا۔ حضرت مجدد الافسانی مکتوبات مجدد الافسانی جلد 3 صفحہ 91 to 92 مکتبہ سعیدیہ لاہور، آیت جو پڑھی ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، سورہ الفتح آیت نمبر 9۔ عزیزان گرامی قدر، مورہ سپہر علم و عرفان حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس عقدہ کا جو حل پیش کیا ہے، اس کے بعد کسی قسم کا اگر کوئی شخص مطالعہ کر لے تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک شبہ اشتباہ نہیں رہتا۔ آپ کا بھی ارشاد گرامی خلاصے کے حوالے سے خلاصہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت پیر میلی شاہ صاحب فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کے حوالے سے فرماتے ہیں بشر مفہوماً اور مصداقاً متضمن بکمال ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75۔ ترجمہ کیا آیت کا؟ کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ تو اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ کیونکہ اس پیکر خاکی کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی، اس لیے اسے بشر کہا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنے پہ گفتگو جاری ہے پیر میلی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی سایت میں بات ہو رہی ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس خاک کے پتلے کی اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ نیز یہی بشر ہے جو آپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کے لیے مظہر بنایا گیا ہے اور ملائکہ بوجہ نقص مظہریت کمال سے محروم ٹھہرے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا عین تعظیم و تکریم ہے، مگر چونکہ اس کمال تک ہر کس و ناقص سوائے اہل تحقیق اور اہل عرفان رسائی نہیں رکھتا، لہذا اطلاق لفظ بشر میں خاص بلکہ اکثر خاص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے، خاص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز ہے۔ جسے کہہ سکتے ہیں برگزیدہ بشر، رحمت للعالمین بشر، شفیع المذنبین بشر، امام البشر،
اس طرح کے ساتھ اضافت کے الفاظ جو ہیں، علم شاست کے فرمانے کا مقصد یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مماثلت کس چیز میں ہے، مراتب و درجات وہبی ہوں یا کسبی، کمالات علمی ہوں یا عملی، عادات و خصائل، روح پر نور، بلکہ جسم عنصری تک میں کسی مماثلت تو کجا ادنا مناسب بھی نہیں۔ پھر یہ مماثلت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کون سی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے؟ یقیناً صرف ایک ہی بات میں مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ انہو لا الہ الا ہو۔ اب آپ آیت کو جب پورا پڑھیں گے پھر سمجھ آتی ہے۔ حضور بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کے بندے ہیں، حضور بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہو۔ کفار سے بات کی جا رہی ہے، حضور کا بھی وہی خالق و مالک ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ اب آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی بشر، یعنی کافروں سے فرما دیجئے تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ جو انما کے بے شک، انما الہکم تمہارا معبود انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے اور میرا بھی ایک ہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بشر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو اس کا مفہوم اگر کوئی کسی گڑبڑ کے ساتھ کرے گا تو وہ اپنی قبر کی خیر منائے، اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، تو اچھے لوگ اس آیت پر بحث نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا منہ سے لفظ نکل جائے اور سارے زندگی کی عبادات وہ بھی پانی پھیر دیا جائے آخرت میں، اور ایمان بھی اس کا سلب ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔